ناظرین بڑی دلچسپ بات ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس فیصلے کے اوپر، یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل 6 دن کے اندر نکل سکتا ہے، اور انہوں نے تو مذاکرات کی دعوت بھی دے دی ہے تمام سیاسی پارٹیز کو، اور کہا ہے جتنی اداروں کی قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے وہ مسائل کا حل نکال سکتی ہے۔ مطلب 6 دن رہ گئے 16 تاریخ، اس سے پہلے حل کو نکال لیں۔ چوہدری صاحب چودھری صاحب کہتے ہیں مٹی پاؤ حل کڈو، کہتے ہیں جذباتی نہ ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ چودھری صاحب وہ 6th آپشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایکسپٹ کرتا ہے 6th آپشن تو ہم پلیٹ میں دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جب یہ امیونٹی کی بات ہو رہی تھی، استثناء کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا ایک کلپ ہے میاں نواز شریف صاحب کا، وہ ذرا نکال کے رکھیے۔ میں آپ کو کلپ بتاتا ہوں، اس دفعہ میں نے تو آپ کو بتایا۔ ناظرین یہ میاں نواز شریف صاحب نے، تاریخ بڑی اہم ہے، یہ کلپ دیکھیے میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میری نظر میں صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امیونٹی کے پیش نظر عدالتیں بھی کوئی اس میں یقیناً اس کو پیش نظر رکھ کے کوئی فیصلہ کریں گی۔ منیب، یہ این آر او ججمنٹ سے 1 مہینہ پہلے، ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے میاں صاحب نے یہ کہا۔ اب میاں صاحب مکر تو سکتے نہیں، تو پھر رہ کیا گیا؟ اگر میاں صاحب مکری کلپ گلے پڑ جائے۔ آج پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ استثناء کی باتیں یہ کرتے ہیں صدر کو، اس پہ کے پیچھے ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ میاں صاحب نے واضح کر دی۔ ہاں جی، تو اب اگر میاں صاحب کی یہ پرانی بات جو کہ اب ڈینائی نہیں کر سکتے، پھسل نہیں سکتے، جیو کو کہا ہے انہوں نے، جیو کو کہا ہے، آپ نے دکھا دیا، تو پھر اگر اس کو کمبائن کریں وہ جو 6th آپشن اور چودھری صاحب کو ساتھ بٹھا لیں تو کیا، چودھری شجاعت کو، تو کیا نکلتا ہے؟ یہی نکلتا ہے نا کہ کوئی ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے۔ نمبر 6 اور وہ جو کمیشن والا ہے، جی ان کو کمبائن کر لیا جائے۔ وہ کون سا ہے آپشن؟ وہ ہے جی نمبر تیسرا، اور چھٹے کو کمبائن کر لیا جائے، میاں صاحب اور زرداری کو بٹھا دیا جائے، چودھری صاحب ہی آ جاؤ اور مٹی پاؤ، الیکشن کراؤ اور سپریم کورٹ کو معافی مانگو اور اللہ خیر صلی اللہ۔ واہ واہ واہ، سارے راضی۔ تو یہ تو بڑی زبردست سولوشن ہے۔ بٹ ایز یو ہیو سیڈ کہ وہ پھر پرابلم تو نہیں سالو کرے گا نا، آپ کہتے ہیں نہیں، مگر پرابلم کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے اسٹیبلش تو کر دیا نا کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے پھر یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو جسٹس میں بی ڈن ان ون وے اور اندر، بٹ کیونکہ انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے، یہ بھی ہے، اور اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو دیکھیے ریکنسیلیشن تو معافی تو سب کو ہی ملتی ہے نا۔ اگر مشرف نے معافی دے دی تھی زرداری صاحب کو اور محترمہ کو، اور بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ مشرف نے میاں صاحب کو بھی معافی دے دی، اور رحمان ملک صاحب بھی سارا وہ دکھا رہے تھے، معافیاں چل رہی ہیں، تو ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو جائے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو جائے، تسلیم کر لیا جائے اپنی غلطیاں، اور عوام کا جنہوں کہتے ہیں نا کھپایا نہ جائے، اور ایک نئی الیکشن صاف شفاف الیکشن کی طرف چل جائے، اور جس میں یہ سارے ایشوز ختم ہو جائیں۔ پر مفاد کس کا ہوگا؟ ملک کا وسیع تر مفاد، عوام کا وسیع تر مفاد، یا اپنا وسیع تر مفاد؟ نہیں، اس میں تو دیکھیے یہ تو ون ون سچویشن ہے۔ اگر حکومت میں اتنی وزڈم ہو اور انہیں احساس ہو کہ اب راستے بند ہو چکے ہیں، چلاکیاں نہیں ہو سکتی، کنٹیمپٹ نہیں بچ سکتے اس سے، اور اپوزیشن کا بھی ایک کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن راستے نکالنا چاہتی ہے۔ پر یہ چودھری صاحب نے کہا ہے نا ابھی، نہیں، مگر میاں صاحب تو کچھ اور پلاننگ، مگر وہ ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے نا وہ پیچھے بات چیت چل رہی ہے۔ جی، وہ آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خط بھی وہ کوئی تو وہ بھی پیچھے ہے۔ اور میں نے آج کہیں سنا ہے کہ میاں صاحب نے جھڑکیں دے دی ہیں چھوٹے میاں صاحب کو، اچھا، کہ بھئی تم تھوڑے زیادہ اگریسو ہوئے ہو، ذرا ہاتھ ہولی رکھ توں، کیونکہ ذرا وہ چلن دے اس چیز نو، تم نہیں کہنا ہے کٹ دیے، ایک کر دیے، وہ کر دیے، ذرا ہاتھ ہولی رکھ۔ انہوں نے تو کہا ہے اس دن زرداری صاحب سے کوئی بات نہیں۔ ہاں نہیں، مگر میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کو ذرا کہا ہے ذرا ٹیک اٹ ایزی، مٹھے ہو جاؤ، ذرا لیو تھنگز اوپن تاکہ ہم راستے نکالیں۔ سی میاں صاحب از اے پالیٹیشین، اینڈ انہیں یہ پتا ہے کہ اگر یہ گیم ہاتھ سے نکل گئی تو پھر بہت نقصان ہو جائے گا ان کا بھی، کیونکہ یہ اگر اپنے لاجیکل کنکلوژن پہ یہ گیم جائے گی تو یہ صرف عمران خان کی بینیفٹ میں ہوگی۔ ہاں،
اگر اس گورنمنٹ کی وکٹمائزیشن کہہ کے یا وہ کر کے کو چھٹی کرائی جائے، جیل میں یہ کاٹیں، یہ ہیرو بھی بن جائیں گے اپنے گروہ کے اندر جو کہ جس کی ان کو ضرورت بھی ہے، اور ایک فورس بھی رہیں گے. ادھر میاں صاحب جو ہیں ان کو عمران خان کھا جائے گا. تو یہ بہتر یہ ہے کہ بفور عمران خان بیکمز ویری پاپولر 6 months from now اور 8 months from now تو زرداری صاحب اور میاں صاحب بیٹھ کے مٹی پاؤ اور سپریم کورٹ سے معافی مانگو. اور کیونکہ میاں صاحب میمو گیٹ بھی چلا رہے ہیں، یہ بھی چلا رہے ہیں، پٹیشنز تو ان کی ہے نا. اور اگر جا کے ایسے ہو جائے تو جلدی الیکشن ہو جائے تو میرا خیال ہے سارا پاکستان ہی خوش ہو جائے گا کہ چلو یار ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے کے ساتھ وداؤٹ انوالونگ دی آرمی. بیکاز دیکھیے آخری سٹیج تو وہی ہوتی ہے نا. میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کنٹیمپٹ ہوگی، پولیس کو کہتے ہیں گرفتار کر لو اور جیل میں ڈال دو. آئی جی پولیس کو کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کو آرڈر نہیں کرنا یا پریزیڈنٹ معاف کر دیتا ہے. تو کرائسس تو بڑھتی ہے. تو ایکسیکیوشن پاور سپریم کورٹ میں نہیں ہے. تو وہ اگر کل کو فوج کو طلب کرتے ہیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا ریڈ لائن کراس ہوگی نا، آرٹیکل 190 وہاں نہیں جانا چاہیے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ کمیشن کی بھی سجیشن اسی لیے دی ہے کہ ایکسیکیوشن کیسے کروائی جائے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی بالکل اسی کے گول دائرے کے اندر ہو رہی ہے. مطلب آپ کا خیال ہے کہ یہ پورا ڈیسیجن اس میں کارڈ سامنے رکھتی ہے کہ یہ آپشنز ہیں ہمارے پاس، یہ استعمال ہو سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے اب حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. یہ لڑائی جھگڑے کی جو روٹ لیں گے اس میں سب کا نقصان ہو سکتا ہے. اب سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کس طریقے کے ساتھ اس کرائسس کو ختم کرنا چاہیے اور وہ حل نکالنا چاہیے جس سے سپریم کورٹ بھی مطمئن ہو، عوام بھی مطمئن ہو اور کانسٹیٹیوشنل راستے ہوں. اچھا صاحب، یہ جو ابھی رحمان ملک صاحب آج کر رہے تھے یا ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ جو این آر او کا شور مچانے والے پلی بارگین بھول گئے ہیں جو معاہدے کر کے وہ یہاں سے گئے تھے، یہ ایسے ڈرامے شامے یہ بارگیننگ پوزیشنز ہوتی ہیں. کل کو اگر آپ نے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے تو میاں صاحب بھی تو لگے ہوئے ہیں نا، یہ بھی نکال کے لگے ہوئے ہیں، یہ تو یہ بارگیننگ چپس ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس تو بڑے ہتھیار ہیں تمہارے خلاف، وہ کہتا دیکھی جائے گی میرے کو بھی بڑا کچھ ہے. پھر ایک کر کے تھی ہتھیار جڑا ٹیبل تے رکھ دی جاتی ہو. چلو جی اسی اے دیتا، وہ کہتے اسی اے دیتا، وہ کہتے اسی اے دیتا، اسی اے دیتا، گیو اینڈ ٹیک جسے کہتے ہیں. تو یہ جتنی اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں آپ کی، ٹھیک، آپ نے فوج نے 6 پوائنٹس دے دیے کہ جی یہ 6 پوائنٹس کے اوپر ہم نے امریکہ کو ٹائٹ کرنا ہے، ہماری بات منوانی ہے. انہوں نے رضا ربانی صاحب کو دے دی کہ جی پارلیمنٹ ذرا کمیشن بیٹھ کے اس کے موشن لگا دے تاکہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ پارلیمنٹ کا زور ہے اس کے پیچھے. انہوں نے 32 پوائنٹ بنا دیے. اب ہوگا کیا، وہ 32 پوائنٹس بنا دیے. وہ ہوگا یہ کہ نو 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 نو. اچھا ہاں یہ 3 کے اوپر بات ہو سکتی. تو اگر 3 منوانے ہیں تو 30 کہنا پڑتا ہے. اگر 100 روپے کی کوئی چیز بیچنی ہے تو 200 روپے سے شروع کرتے ہیں. میں تو 200 تو کٹ بیچنی کوئی نہیں. یہ وہی کھاتا ہے سارا، اور کوئی کھاتا نہیں ہے. یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے، یہ سگنلنگ ہو رہی ہے، تو